بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ عجم کے ایک بادشاہ کی کہانی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی رعایا پر اس قدر ظلم کرتا تھا کہ اس کی رعایا ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں آباد ہونا شروع ہو گئی۔ جب ملک میں عوام کی تعداد کم ہو گئی تو آمدنی بھی کم ہو گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ تمام خزانہ بھی خالی ہو گیا۔ اس ملک کے دشمنوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس ملک کو فتح کرنے کی خواہش بیدار ہو گئی۔ جو مصیبت کے وقت مدد طلب کرے اسے چاہیے کہ وہ امن و سلامتی کے وقت شرافت سے رہے، کیونکہ مہربانی نہ کرنے پر تابعدار نوکر بھی بھاگ جاتا ہے اور اچھے سلوک سے غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ ایک بار اس بادشاہ کی محفل میں ایک شاہ نامہ پڑھا گیا جس میں ضحاک بادشاہ اور افریدون کا ذکر تھا۔ ضحاک ایران کا ظالم بادشاہ تھا جس نے جمشید کی حکومت پر قبضہ کیا، جبکہ افریدون عدل اور منتظم بادشاہ تھا۔ اس نے ضحاک کو شکست دے کر اس کی حکومت پر قبضہ کیا۔ افریدون نے کس طرح کامیابی حاصل کی اور ضحاک کو کس طرح شکست ہوئی، اس کے متعلق اس شاہ نامے میں بیان کیا گیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ افریدون کے پاس خزانہ تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی بڑا لشکر تھا، اس کے باوجود حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا کہ عوام اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اسے حکومت مل گئی۔ جب رعایا جمع ہوئی تو حکومت ملنے کا سبب بنی، اور جب رعایا باغی ہو گئی تو حکومت بھی ختم ہو گئی۔ کیا آپ کا ارادہ بھی تو یہی نہیں کہ آپ اپنی رعایا کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ لشکر کو جان سے پالو، کیونکہ کوئی بھی بادشاہ لشکر کے ذریعے حکومت کرتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، کیا تم مجھے کوئی طریقہ بتاؤ جس سے رعایا پھر سے اکٹھی ہو جائے؟ وزیر نے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں انصاف دیا جائے تاکہ وہ آپ کے زیر سایہ رہنے میں خوف محسوس نہ کرے اور بے خوف ہو کر زندگی بسر کریں۔ ظالم کبھی حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ بھیڑیا کبھی بکریوں کو نہیں چرا سکتا۔ جو بادشاہ ظلم کی بنیاد رکھتا ہے وہ خود اپنی حکومت کی تباہی کی بنیاد رکھتا ہے۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ نصیحت پسند نہ آئی۔ اس نے اس وزیر کو غصے میں قید کروا دیا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ کے بھائیوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ اس ملک میں ہمارے باپ کا بھی حصہ ہے۔ ملک کی رعایا نے بھی ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے ایک بڑے لشکر کے ذریعے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ ہو کر کمزوروں پر ظلم کرے تو مصیبت کے وقت اس کا دوست بھی اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ رعایا سے انصاف، لطف و کرم کا معاملہ پیش رکھنے سے حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، کیونکہ در حقیقت رعایا ہی بادشاہ کا لشکر ہوتی ہے۔ کمزوروں سے خیر خواہی کرو اور زمانے کی سختیوں سے ڈرتے رہو۔